السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کل ہم جس غزل کی تشریح شروع کی ہوئی ہے وہ جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی غزل نمبر 4 ہے، جس کی شاعرہ ہیں محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ۔ اور آج اس سلسلے میں ہم شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے، اور شعر نمبر 4 ہے: جب حسن تکلم پہ کڑا وقت پڑے تو، جب حسن تکلم پہ کڑا وقت پڑے تو، اور کچھ بھی نہ باقی ہو تو تکرار بہت ہے۔ ہر لغت کے لیے جو الفاظ ہیں، حسن کا مطلب ہے خوبصورتی، دلکشی، دلکش ہونا، تکلم بولنا، انداز گفتگو، اور اس شعر میں ہم سچ بولنا یا سچ سامنے لانا کے معنی میں لیں گے۔ پہ کا مطلب ہے پر، کڑا کا مطلب ہے مشکل یا برا وقت، تکرار بار بار کہنا یا بولنا، اور یہاں پر تشریح کے سلسلے میں ہم اس سے مراد احتجاج بھی لیں گے تو معنی زیادہ خوبصورت آئے گا۔ کچھ بھی نہ باقی ہو، مراد ہے کوئی راستہ باقی نہ رہے، کوئی طریقہ نہ ملے۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے: جب ظلم اور ناانصافی کے خلاف سچ بولنے پر پابندی لگے یا مشکل درپیش ہو تو ایسے میں کوئی اور راستہ نہ ملے تو احتجاج کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، اور تشریح سے پہلے ہم شاعرہ کا تھوڑا تعارف پیش کریں گے۔ تو شاعرہ جن کا انداز سخن سادہ اور سحر انگیز تھا، جن میں جدید اور کلاسیکی روایات کا امتزاج پایا جاتا ہے، ان کی شاعری میں عورتوں کے جذبات، احساسات، مسائل اور بے بسی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی عدم مساوات کو بھی انہوں نے اپنی غزل کا عنوان بنایا۔ بقول شاعرہ، جب حالات ایسے بن جائیں کہ بات کرنا یا گفتگو کرنا یعنی کچھ کہنا مشکل ہو جائے تو تکرار کو یعنی بار بار کہنے کو طاقت بنائیں اور اپنی بات منوائیں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہاں پر تکلم کے لیے جو لفظ حسن استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب سچ بولنا یا حق کے لیے بولنا ہی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ حسن اسی چیز میں ہوتا ہے جس میں حق جو ہے وہ شامل ہو۔ تو پھر حسن تکلم پر کڑا وقت تبھی پڑتا ہے جب آواز دبائی جائے تاکہ سچ بولنے سے روکا جا سکے۔ بچوں، دنیا کی تاریخ اور خاص کر ہماری برصغیر کی اور پھر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ہمارے ادیبوں، شاعروں، صحافیوں یا معاشرے کے باشعور طبقے نے کسی ظالم جابر طبقے یا حکومت کے خلاف قلم اٹھایا یا آواز بلند کی تو اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا یا اسے پابند سلاسل کر دیا گیا، یعنی اسے قید و بند کی سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ تو یہاں پر زہرا نگاہ صاحبہ کا واضح اشارہ اسی جانب ہے، اور دوسرے مصرعے میں وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اپنی بات منوانے کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حوالہ کا ایک شعر ہے: اللہ رے پابندی آداب محبت، فریاد بھی گویا نہیں آزاد کسی کی۔ اور اس شعر کو اگر ہم ایک اور پہلو سے دیکھیں، یعنی اگر عشق کے حوالے سے دیکھیں، تو اگر محبوب کو آپ کا خوبصورت طریقہ اظہار اور گفتگو پسند نہ آئے اور آپ کے لیے بولنے پر وہ پابندی لگائے تو پھر تکرار یا بار بار بول کر اپنی بات اس تک پہنچانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔